ایک چھوٹا سا مسئلہ ہم اپنی مساجد میں بچپن سے دیکھتے ہیں، یہ تبلیغ میں حصہ ہے، میں اسی موضوع کی بات کر رہا ہوں لیکن ایک تمہید کے ساتھ ہے۔ ہم مسجدوں میں ایک مسئلہ دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر جو نمازی حضرات ہیں، جو انتظامیہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اپنے امام سے، اپنے مؤذن سے، اپنے خطیب سے ناراض اور خفا دکھائی دیتے ہیں۔ کسی سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے علامہ صاحب کو یہ نہیں آتا، ہمارے قاری صاحب کو یہ نہیں پتا۔ اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ موجود ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن اکثر و بیشتر دوست ناراض نظر آتے ہیں۔ جو 8 دن کے بعد جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ بھی ناراض ہے، جو نہیں آتا وہ بھی ناراض ہے۔ اس طریقے سے یہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بہت اچھا ماحول ہے، لوگ مختلف بھی ہیں، میں ایسی بات نہیں، لیکن مختلف مساجد میں مختلف عنوانات پر مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ تو باہر کیف معاشرے میں موجود ہے۔ کوئی کہے یہ مسئلہ ہے یہ شاید غلط ہوگا، مسئلہ تو باہر کیف موجود ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بہت سارے حل ہوں گے، لیکن ایک میری ناقص عقل رائے دیتی ہے جس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں دیتا کہ جو پیچھے کھڑے ہیں، جو مقتدی ہیں، جو انتظامیہ کے احباب ہوتے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے قبول کیا کہ وہ بالکل 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں یہاں سے کوئی دلیل نہیں دیتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ بہت سارے حل ہوں گے، لیکن ایک سادہ سا حل یہ ہے کہ جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں، جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آگے کھڑے ہونے والے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ وہ آگے والے کو سائڈ پہ کرے اور پیچھے والوں سے کوئی ہمت کر کے آگے کھڑا ہو، آگے مسئلہ حل ہو۔ لیکن ہم میں سے کوئی بندہ یہ مسئلہ اس طرح حل کرنا نہیں چاہتا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بیٹا جناب وہ تو ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بیٹا وہ تو اس کی انگلش بڑی اچھی ہے، اس کو تو ہم فلاں کورس کروائیں گے اور اس کو مقابلے کا امتحان پاس کروائیں گے، ہمارے بیٹے تو بیرون ملک جائیں گے اور وہاں سے ڈالر اور ریال کما کے لائیں گے۔ قاری صاحب آپ بتائیں آپ کو دین کے لیے کیا چاہیے؟ وہ جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس کی لائٹیں کام کر رہے ہیں، جلوس پر لنگر ہماری طرف سے ہوگا، ہم بڑے دانا بینا سیانے لوگ ہیں، ہم اللہ رسول کو بھی اصل کمائی نہیں دیتے، اس آمدن میں سے آنے والے پرافٹ سے سارا حصہ دیتے ہیں۔ حضور والا یہ مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے جب تک ہم اپنے ذہین ترین بچے دین کے لیے وقف نہیں کریں۔ یہ مسئلہ کبھی نہیں حل ہوگا جب تک ہم اپنے ذہین ترین، ہم نے بچہ دیا دین کو، کون سا بچہ دیا؟ جو میٹرک نہیں کر سکا، جس کو ورکشاپ پہ ڈالا تو اس نے کہا جی میری سمجھ میں نہیں آتا، جو دودھ کی دکان پر بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا، ہم نے کہا بیٹا کسی نے دین کی تو پڑھنا ہے، آپ کیوں جا کے دین پڑھو، تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خوب اگلتی ہے تو شکوہ کیسا؟ میرے استاد مکرم کے پاس فیصلہ آباد سے کچھ لوگ آئے، ہر سال سالانہ اجتماع پر وہ خطاب سنتے تھے، اتصال کرنے لگے کہ ہم آتے ہیں اور ہر بار بنا لے کر جاتے ہیں، آپ کا خطاب تو آپ کا خطاب ہوتا ہے، آپ کے جمع فکر مبلغین بھی کمال کر دیتے ہیں، تو آپ ذرا احسان کریں نا ایک مبلغ ہمیں دے دیں تاکہ ہم جو ہے اپنی مسجد کا نظام سیٹ کر لیں، ہم تو بندے رکھ کے تنگ ہیں۔ تو میرے استاد مکرم فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تو تھوڑے سے طلباء ہیں اور ہم ابھی اجازت نہیں دیتے کہ دوران تعلیم کوئی طالب علم مسجد سنبھالے، لیکن آپ ہر سال آتے ہیں اور آپ بھی گلا کر کے چلے جاتے ہیں، آج آپ 8-10 لوگ آئے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ 10 لوگ ہیں، صاحب ثروت ہیں، اللہ نے اچھی سہولیات اور اچھے کاروبار دیے، آج ہمت کر کے اپنا ایک ایک بیٹا مجھے دے جائیں، 8 سال کے بعد آ کر 10 عالم دین دے جائیں، کم از کم 10 مسجدوں کا تو مسئلہ حل ہوگا، اگلے سال پھر 10، اگلے سال پھر 10، تو کبھی یہ مسئلہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا، لیکن ہم لوگ یہ کام کرنے کے لیے شاید ابھی تک تیار نہیں ہو سکے۔ خدا را سب سے بہترین تعلیم یہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمہارے اور میرے رسول نے فرمایا بہترین ہے وہ لوگ جو خود قرآن سیکھتے ہیں اوروں کو قرآن سکھاتے ہیں۔ اپنے ذہین ترین بچے جو ہے وہ ہمیں دین کی راہوں پہ کھڑے کرنا ہوں گے اور تب یہ مسائل بہتر ہوں گے۔ اس بات کا تعلق، چونکہ میں تو پہلی بار آیا ہوں یہاں پر،
میں کسی جگہ پر مثال کے طور پر یہ بات سمجھائی ہے کہ مجھے کسی دوست نے کہا کہ وہ آپ نے کی ہے، تو ہمارے قاری صاحب سے بعد میں پوچھ رہے تھے یہ کوئی آپ نے بات کی ہے. یہ صرف مثال دے رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق کسی جگہ سے نہیں ہے، چونکہ میں تو پہلی مرتبہ آیا ہوں یہاں پر. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مجموعی طور پر بات ہے، تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے. آپ بچے کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو ایک ذہین بچہ ہے اس کو اس راہ پہ لگائیں، اور آپ دیکھیں پھر آپ جب اس پہ خرچ کریں گے تو جو بہار آئے گی وہ نسلوں کو دین دے گی، اولادوں کو نسلوں کو دین کی پیغام کی آگیانی نصیب ہوگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور ان دوستوں کو، بالخصوص انتظامیہ کے احباب کو، کہ جنہوں نے اس دارالعلوم کے ساتھ اور یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم کا بندوبست کیا. بہت بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. میں مانتا ہوں یہ مشکل بھی بہت ہے، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے. میں یہ ایک طرف منڈی بہاؤالدین سائڈ پہ درس دیا، تو وہاں پہ قاری صاحب بیٹھے تھے، تو کھانا کھاتے ہوئے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بچوں کو قرآن پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا کس وقت پڑھاتے ہیں؟ تو وہ کہنے کہ میں ظہر سے لے کر عشاء تک پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا حفظ کی کلاس ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ناظرہ کی کلاس ہے. تو میں نے کہا کہ آپ گھر گھر جا کے ٹیوشن پڑھاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں مسجد میں پڑھاتا ہوں. تو میں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی بات، مسجدوں میں تو آدھا گھنٹہ صبح کلاس ہوتی ہے، آدھا عصر کے وقت ہوتی ہے، آپ ظہر سے لے کر عشاء تک کی 5-6 گھنٹے بنتے ہیں، تو مسجد میں پوری نیندیں پڑھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں ناظرہ پڑھاتا ہوں. تو وہ ہنس پڑے، نوجوان تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے بچے مختلف گھروں میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، اور کوئی 3 بجے جاتا ہے، کوئی 4 بجے جاتا ہے، کوئی 6 بجے آتا ہے، تو ٹائم کلاس کا کوئی دھیان نہیں رہا. تو میں نے پھر ایک دن سارے گاؤں والوں کو جمع کر کے کہا کہ میں ظہر سے لے کے رات عشاء تک مسجد میں بیٹھا ہوں، تمہارے بچے جب فارغ ہوں تم بھیج دینا، میں سونے محمد کا قرآن سکھا دوں. میں اتنا اس نوجوان بچہ تھا، 15-16 سال کا، میں اس کا چہرہ دیکھوں تو میں نے اس کو کہا کہ قاری صاحب اور کوئی آپ سے راضی ہو نہ ہو، میں ساری زندگی اس بات پہ آپ کو دعائیں دوں گا کہ اس کام پہ لگے رہنا کتنی بڑی بات ہے. تمہارے بچے جب فارغ ہو تم بھیج دینا، میں سونے محمد کا قرآن سکھا دوں. ہمارے یہاں کوئی ٹائم نہیں ہے، میں بیٹھا ہوتا ہوں، زور پڑھاتا ہوں، سب پڑھاتا ہوں، اور جب جو آتے جاتے میں پڑھاتا جاتا ہوں وہ چلے جاتے ہیں اور وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. قرآن سکھانے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے اساتذہ دے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں، دوست ناراض ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، یہ 3 لاکھ روپیہ سالانہ جلسے پہ لگانے کی بجائے ہم اپنے قرآن کی تعلیم پہ لگائیں، اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اپنے بچوں کو ناظرہ، ترجمہ، فہم قرآن کلاسز کے لیے بٹھائیں اور ان کو قرآن مجید سکھائیں. یہ بڑا کام ہے. وہ ایک رات میں جاہل خطیب اور نقیب اور سارے نخرے ڈال کے 40-40 ہزار روپیہ ہم دے کر ان کو کھڑا کرتے ہیں، 20-20 منٹ کی نعتیں سن کر ہم اوپر ان کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں، پھر ہم بعد میں گلے بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کلچر سے آگے نکلیے، قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کے پیغام کے لیے وقف کیجیے اپنے آپ کو، اور اس کے اوپر اپنی انویسٹمنٹ کیجیے. دیکھو جہاں سے پروفٹ آتا ہے پیسہ بندہ نہیں لگاتا ہے، تو یہاں سے تو کچھ بھی نہیں ملا ہمیں، پر یہ اپنے تجربات کر کے دیکھیے. ہمیں قرآن کے اوپر اپنی اولادوں کو بٹھا کے درس قرآن پر، فہم قرآن پر، ترجمہ القرآن پہ، ناظرۃ القرآن، یہ بنیادی کام ہے. اپنی اولادوں کو سکھائیں. 1 سال آپ اس کے اوپر خرچہ کریں، 1 سال آپ اس کے لیے دعوت دیں، 1 سال آپ اپنے نوجوانوں کو مسجد میں قرآن اٹھا کر پڑھانا شروع کریں. 1 سال کے بعد آپ دیکھیے گا قرآن مجید کیسے آپ کے معاشرے کو بدل کے رکھے. لیکن ابھی تک ہم اس پر اپنا عمل نہیں پیش کر سکے. نئے جذبوں کے ساتھ ہمیں کوشش کرنا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں